بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمشاد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں نظامی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں الیکشن کے بعد جلد حاضر نہ ہو سکا۔ الیکشن کے دوران ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام جو صورتحال ہے حلقہ بلوچ کی اس سے آگاہ کیا جا سکے، لیکن چونکہ الیکشن کے فوری بعد کچھ فیملی میں اموات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں کام نہ کر سکا، تو وہ مصروفیت تھی۔ لیکن آج چونکہ اس کی حاضر ہونا پڑا کہ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ محترم راجہ فاروق حیدر صاحب جو میری پسندیدہ لیڈر ہیں آزاد کشمیر میں، کیونکہ میری لیڈر نہیں ہے، میں چونکہ لیڈری لوگوں کو تو زیادہ نہیں مانتا، لیکن جو موجودہ کھیپ ہے جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اس میں فاروق حیدر ایک دلیر شخص ہیں، اور انہوں نے 5 اگست کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جاندار موقف اپنایا تھا، اس لیے وہ مجھے پسند ہے۔ ان کے بعد اگر کوئی دوسری شخصیت ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں تو وہ ہے صدارتی کے منصب۔ سیاسی جماعتوں سے چونکہ سیاسی جماعتوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کوئی اتنی زیادہ پسند نہیں کی جاتی، اس لیے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اقتدار کی خاطر جماعتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، جس میں آزاد کشمیر کے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اقتدار کی خاطر اپنی جماعت تبدیل نہ کی ہو۔ جس جماعت کے نعرے ہمیشہ سے لگائے جاتے رہے اسی جماعت کو جو ہے وہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے، اور یہ کوئی ایک نہیں، یہ تمام یہاں کے نمائندگان کی یہی صورتحال ہے۔ لیکن یہاں میں جس سلسلہ میں آج حاضر ہوا ہوں اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے الزام لگایا ہے کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے جب 2016 میں اقتدار سنبھالا تو اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد جب وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا گئے تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، لیکن انہوں نے پورے 5 سال بلدیاتی الیکشن نہ کرائے، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تاخیری حربے جو وہ استعمال کر سکتے تھے وہ انہوں نے استعمال کیے۔ پھر جب اقتدار سنبھالا تو ابتدائی میں راجہ فاروق حیدر صاحب نے کارکنوں کو، جو کارکن وہاں مظفر آباد ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ حلقہ انتخاب میں جائیں اور بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں۔ ناظرین، بلدیاتی الیکشن کی تیاری کا تو ایک بہانہ تھا، صرف کارکنوں کو اپنے سے دور کرنے کا ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا تھا۔ بلدیاتی الیکشن نہ کسی نے کرائے نہ کسی نے کرانے تھے، اس لیے کہ بلدیاتی الیکشن کے مخالف آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے، اور قانون ساز اسمبلی وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وزیر اعظم نے اس طرف توجہ نہ دی اور بلدیاتی الیکشن نہ کرائے، اور کارکنوں کو پورے 5 سال ملاقات کا وقت بھی نہ دیا۔ جو کارکن الیکشن میں اپنی محنت کے بل بوتے پر کہہ رہے تھے کہ ہم پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے یا پرائم منسٹر سے اپنے علاقے کے لیے کوئی منصوبہ جات لیں گے، تو پرائم منسٹر نے ان کو وقت ہی نہ دیا کہ ملاقات کریں اور ان سے دور رہے۔ پرائم منسٹر نے اپنے کارکنوں کو پورے 5 سال پہچانا ہی نہیں، اور پورے 5 سال بیوروکریسی کارکنوں کے سر پہ مسلط کیے رکھے۔ وزیر اعظم اس طرح لگ رہا تھا، راجہ فاروق حیدر صاحب بطور پرائم منسٹر ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے وہ عوام کا ووٹ لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک ڈکٹیٹرانہ نظام کے تحت وہ آزاد کشمیر کے حکمران بنے۔ لیکن جب یہ 5 سال پورے ہو گئے تو 5 سال پورے ہونے کے بعد جب لوگوں کو ایک وقت ملا تو مسلم لیگ کا کارکن الیکشن نہیں آ رہا، مسلم لیگ کا کارکن ٹھیک جنگ لڑی ہے اس نے، اور بہترین انداز سے جنگ لڑ کے اس نے جماعت کے لیے کام کیا،
لیکن مسلم لیگ کا کلیاتاً ورکر باہر نہیں نکلا. اس لیے نہیں نکلا کہ 5 سال اس کی اپنی حکومت میں وہ اس طرح رکھا گیا تھا کہ اس کو کسی نے جو ہے باعث کارکن اس کو ڈیل ہی نہیں کیا. اب کارکن کا کیا ذمہ داری تھی؟ اور کارکن مسلم لیگ کے کارکن کی یہ ایک بہتر اگر آپ سمجھیں کہ بہت کم کارکن دوسری جماعت میں گیا، اور جو گیا ہے جو تو اس نے تو اپنا رد عمل دیا ہے. اس لیے کہ جب آپ جماعتیں توڑیں گے، جماعتیں بنا سکیں گے، آپ کے ممبران اسمبلی ادھر ادھر جا سکیں گے، تو کارکنوں کو بھی اپنی جماعت سے انتقام لینے کا ایک وقت تھا، اور انہوں نے انتقام لیا اور وہ دوسری طرف گئے. جبکہ ایک اچھا کارکن، بہترین کارکن ایسے بھی تھے کہ جو کارکن وہیں اسٹینڈ کرتے رہے اور اپنا ووٹ ڈالنے کی حد تک محدود رہے، اور کچھ نے دوبارہ مجبور جماعت کے لیے کام کیا اور نتائج بھی اچھے حاصل کیے. اس لیے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کی شکست کا ذمہ دار راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، اور فاروق حیدر صاحب نے اور ان کی کابینہ کے جتنے ممبران تھے ان سب کی یہ پوزیشن تھی کہ وہ انہوں نے لوگوں کے معاملات پہ توجہ نہ دی، اور کارکنوں سے بالکل اس طرح دور تھے. تمام ممبران کی یہی حالت تھی کہ وہ کوئی کسی پہ توجہ نہیں دے رہا تھا. ناظرین، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلم لیگ آزاد کشمیر میں شکست پا گئی. آزاد کشمیر میں چونکہ میں کور کر رہا تھا الیکشن ٹیلی ویژن کے لیے، تو میں اس چیز کا یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم میرے حلقے میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے. جس حلقے میں الیکشن کور کر رہا تھا وہاں دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی کسی کا الزام ہے کہ کسی نے ووٹ خریدے ہیں یا بیچے ہیں، تو اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نہ ہم نے کسی کو خریدتے دیکھا، نہ ہم نے کسی کو بیچتے دیکھا. سنتے آ رہے ہیں، لیکن کسی صحافی کا کوئی کام نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ توجہ دیں. اس کے بعد آتے ہیں پی ٹی آئی کی جیت پہ. ناظرین، 2016 میں یہی پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں موجود تھی، اور اسی پی ٹی آئی نے مہاجرین کی صرف 2 نشستیں حاصل کی. جب بیرسٹر سلطان محمود اس کے صدر بنے تو بیرسٹر سلطان محمود چونکہ ایک سیاسی کارکن ہے، اور سیاسی کارکن کی حیثیت سے انہوں نے گراس روٹ لیول سے جماعت کو منظم کیا، اور اسی جماعت کو جس کے پاس کوئی بہتر کوئی اچھا خاصا منشور نہیں تھا، اس جماعت کو کامیابی دلائی. اور کامیابی میں اہم کردار بیرسٹر سلطان محمود کا ہے کہ جنہوں نے 26 سیٹیں حاصل کی. اب 26 سیٹیں حاصل کرنے کے بعد پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا نظام اتنا گندا ہے کہ اکثریت لینے کے بعد کبھی ہم میاں نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم آصف زرداری صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم مارگلا کے پہاڑوں میں بیٹھے عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں. 26 سیٹیں آپ نے لی ہیں. صدر جماعت کی حیثیت سے بیرسٹر سلطان محمود صدر ہیں. پارلیمانی لیڈر بنایا جائے اور پرائم منسٹر بنایا جائے اور بات ختم. یہ کون سے مشاورت ہے؟ اور جس پارٹی نے 26 سیٹیں لی ہیں اور اس کو کہہ کہ انٹرویو کے بعد لوگوں کو بنایا جائے گا. قیادت کا طریقہ کار یہ تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود صدر جماعت اور سیکرٹری جنرل جماعت عبد الماجد صاحب دونوں بیٹھتے اور دونوں بیٹھ کر حکومت کی تشکیل کرتے. لیکن یہ سسٹم چونکہ ایک تباہ شدہ سسٹم پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے صلاح مشورہ اور انٹرویو کا یہ بالکل ایک فضول پریکٹس ہے. اور یہ جو حق ہے بیرسٹر سلطان محمود کا وہ مارا جا رہا ہے. کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کشمیریوں نے خود اپنا تشخص ختم کر رکھا. وہ مسلم لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم کانفرنس ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، اپنا تشخص خود ختم کیا ہوا ہے. اپنے فیصلے اپنے ہاتھ کاٹ کر جب دوسروں کو دے دیتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی کہیں سے نکلتا ہے، کوئی کہیں سے نکلتا ہے. پرائم منسٹر کا حق جو بنتا ہے وہ صرف بیرسٹر سلطان محمود کا حق بنتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو اگر کوئی کارکن بھی ہے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ کیبنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں، دیگر عہدے آئینی عہدے ہیں ان پہ جا سکتے ہیں.
لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ خواہ خواہ اس کو مسلط کیا جائے گا اور فیصلے مسلط کیے جائیں گے اور ایک ایسا غیر معروف شخص جو ہے آزاد کشمیر کو مسلط کیا جائے جس کا آزاد کشمیر کی سیاست سے، آزاد کشمیر کے علاقے سے تعلق تو ہے لیکن سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس آدمی کا، اور سیاسی فیلڈ سے اب بھی وہ واقف نہیں ہے۔ پیسے کے بل بوتے پہ سیاست نہیں ہوتی ہے، سیاست کے لیے تجربہ ضروری ہے، یہاں ڈگریاں کام نہیں آتی ہیں۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن بہترین سیاستدان تھے، اس لیے کہ ان کا تجربہ تھا، اور سیاست میں تجربہ ضروری ہے، یہاں ڈگریاں ضروری نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ کچھ جو پس پردہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور پس پردہ جو شرائط رکھی جا رہی ہیں، ان شرائط پہ آزاد کشمیر کو مسلط نہ کیا جائے۔ یہاں جماعت کے صدر اور جماعت کے جنرل سیکرٹری کو بٹھا کے حکومت کی تشکیل کا اختیار دیا جائے، اور بیرسٹر سلطان محمود کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بنے۔ اور بیرسٹر سلطان محمود کا میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے، میرا اختلاف رائے ہے، میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے 96 سے 2001 تک کے عرصہ اقتدار کے حوالے سے کئی دفعہ کالم لکھ چکا ہوں، چونکہ اس وقت سردار اختر حسین ربانی صاحب منسٹر ہوا کرتے تھے تو میں ظفر آباد آنا جانا ہوا کرتا تھا، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو باعث پرائم منسٹر باعث کشمیری وہ میں پرائم منسٹر کی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے اپنے اقدامات غلط ہو سکتے ہیں، اس کے اپنے طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختیار بیرسٹر سلطان محمود کا ہے جس کی قیادت میں جماعت جیتی ہے، اور اسے بننا چاہیے، انہیں بننا چاہیے پرائم منسٹر، اور یہ ڈرامے نہ کیے جائے کشمیریوں کے ساتھ۔ ہاں، کسی کا اگر کوئی اس قسم کا کوئی غلط فیصلہ کیا گیا تو یہ غلط فیصلہ اس وقت تک چلے گا جب تک پاکستان میں پرائم منسٹر جو ہی وہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ختم ہوگی، وہ فوری طور پہ آزاد کشمیر میں جماعت دو دڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، تحریک عدم اعتماد آ جائے گی اور مسائل پیدا ہوں گے اور مستحکم جماعت کی کمزور حکومت ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔